ایک قدیم سلطنت کے قلب میں ایک زمین گلستان کے نام سے جانی جاتی تھی، جو اپنے خوبصورت مناظر سے سب باغات اور بلند محلات کے لیے مشہور تھی۔ ایک ایسی جگہ تھی جہاں چاروں فضا جادو فضا میں شربت محسوس ہوتا تھا اور ہر گوشے میں ایک کہانی پوشیدہ ہوتی تھی۔ سلطنت پر ایک دانشمند اور مہربان بادشاہ جمشید حکمرانی کرتا تھا، جس کی بیٹی نوجوان شہزادی معصوم شہزادی سلطنت کا جواہر تھی۔ معصوم شہزادی، جس کا نام معصوم شہزادی کے معنی رکھتا تھا، اپنی خوبصورتی اور نفاست کے لیے مشہور تھی، لیکن اس سے زیادہ اپنی ناقابل تسکین تجسس کے لیے۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ دنیا کے رازوں سے متوجہ تھی۔ جب دوسرے بچے کھیلوں میں مصروف ہوتے تو وہ شاہی کتب خانے کی قدیم دستاویزات میں گم ہوتی، دور دراز جگہوں اور بلی بصری کہانیوں کے خواب دیکھتی۔ اس کے والد بادشاہ جمشید اس کی عقل کی تعریف کرتے تھے، لیکن اکثر اسے خبردار کرتے کہ وہ نامعلوم میں زندہ دور نہ جائے، کیونکہ محل کی دیواروں کے باہر کی دنیا خطرات سے بھری ہوئی تھی۔ ایک خنگ خزاں کی شام، جب سورج افق کے نیچے ڈوب رہا تھا، آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگوں میں رنگتے ہوئے، معصوم شہزادی نے کتب خانے کی گہرائی میں ایک چھپے ہوئے دروازے کو دریافت کیا۔ یہ ایک چھوٹا غیر نمایاں دروازہ تھا، تقریباً مکمل طور پر ایک دیوار پر لٹکتی تصویر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جو سلطنت کی قدیم تاریخ کے منظر کو پیش کر رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا جب اس نے اسے کھولا، جو ایک تنگ سیڑھی کو اندھیرے میں نیچے اترتے دکھا رہا تھا۔ تجسس سے مجبور ہو کر شہزادی نے ایک چھوٹی سی لالٹین جلائی اور نیچے اترنے لگی۔ ہوا ٹھنڈی اور نم ہوتی گئی جب وہ گہرائی میں اترتی گئی، دیواریں اس کے ارد گرد سکڑتی گئی۔ جب اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ ایک ابدی کی بات ہے، تو وہ نیچے پہنچ گئی۔ اپنے آپ کو ایک وسیع زیر زمین چیمبر، یہ کمرہ بے شمار نوادرات اور چیزوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے کچھ ہلکی روشنی کے ساتھ چمک رہے تھے۔ ستون تھا جس پر ایک بڑا قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کا غلاف پیچیدہ نقش اور نگار قیمتی جواہرات سے مزین تھے اور یہ ہلکی وقفے سے چمک رہی تھی۔ معصوم شہزادی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی جب وہ کتاب کے قریب پہنچی۔ اس کی انگلیاں کپکپاتے ہوئے، جیسے ہی اس نے اسے چھوا، جیسے ہی اس کی انگلیاں غلاف کو چھوئی، کتاب کھل گئی۔ اس کے صفحات خود بہت تیزی سے پلٹنے لگے، اس کے ارد گرد کی ہوا توانائی سے بھر گئی اور ایک آواز نرم مگر طاقتور چیمبر میں، کون ہے جو بزرگان کی کتاب کو جگاتا ہے؟ معصوم شہزادی پیچھے ہٹ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنا رہا تھا۔ میں معصوم شہزادی ہوں، بادشاہ جمشید کی بیٹی، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز خوف کے باوجود مضبوط تھی۔ میرا ارادہ مداخلت کا نہیں تھا، میرا تجسس مجھے یہاں لے آیا ہے۔ آواز نرمی ہنسی میں بدل گئی۔ تجسس آپ کہتے ہیں؟ کوئی صدیوں سے کسی نے اس کتاب میں پوشیدہ علم کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں کی۔ بتاؤ شہزادی، تم کیا چاہتی ہو؟ شہزادی نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ میں دنیا کے رازوں کو سمجھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ میں ہمارے ماضی کے راز اور بہرحال میں چھپی ہوئی سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ آواز نے اس کے الفاظ پر غور کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے آخرکار کہا، لیکن جان لو، نوجوان شہزادی کے علم کی قیمت ہوتی ہے کہ تم اس کو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ معصوم شہزادی نے بغیر کسی جھجک کے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں۔ اس پر کتاب اور بھی روشن ہو گئی اور اس کے صفحات پلٹتے ہوئے ایک نقشہ ظاہر کرنے لگے۔ یہ ایک چھپی ہوئی وادی کا نقشہ تھا، سلطنت کی گہرائی میں ایک ایسی جگہ جو کہانیوں میں چھپی ہوئی تھی، اور مانا جاتا تھا کہ وہاں ایک قدیم طاقتور نوادرات سچائی کے کرسٹل آرام کر رہا ہے۔ آواز دوبارہ بولی، سچائی کا کرسٹل تمہیں وہ جواب دے گا جو تم تلاش کر رہی ہو، لیکن اس کی حفاظت ایک خوفناک محافظ اور بہت سی آزمائشیں کر رہی ہے۔ تمہیں بہت بہادر اور ہوشیار ہونا پڑے گا اسے حاصل کرنے کے لیے۔ کیا تم اس مشن کو قبول کرتی ہو؟ معصوم شہزادی نے جوش کی ایک لہر محسوس کی۔ میں قبول کرتی ہوں، اس نے اعلان کیا۔ کتاب نرم آواز کے ساتھ بند ہو گئی اور کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ شہزادی نے سیڑھی کی طرف واپس قدم بڑھایا، نقشہ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ جب وہ کتاب خانے میں اڑی تو جانتی تھی کہ اس نے ایک سفر شروع کر دیا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بل دے دے گا۔ اگلے چند دنوں میں معصوم شہزادی نے اپنے مشن کے لیے خفیہ طور پر تیاری شروع کی۔ اس نے سامان اکٹھا کیا، نقش کا مطالعہ کیا اور تلوار چلانے کی مہارت کی مشق کی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اکیلی سفر نکلی ہے، لہٰذا اس نے سب سے معتمد دوست، ایک بہادر اور وفادار نائٹ سر فارس کی مدد حاصل کی۔ دونوں رات کی تاریکی میں روانہ ہوئے، محل کے پیرداروں سے بچ کر، اور جنگلی غیرآباد زمینوں میں داخل ہو گئے۔ ان کا سفر خطرات سے بھرا ہوا، یہ پہاڑی رستوں سے لے کر تاریک جادوئی جنگلات تک سائے جاگتے، لیکن شہزادی کے عزم میں کوئی کمی نہیں، اور سر فارس کی اٹل وفاداری نے اسے کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ آخرکار چھپی ہوئی وادی تک پہنچ گئے۔ یہ ایک عجیب و خوبصورت کی جگہ تھی، بلند چٹانوں اور چاندنی میں چمکنے صاف شفاف جھیل کے ساتھ۔ وادی کے مرکز میں ایک قدیم مندر کھڑا تھا، جس کا داخلی راستہ ایک بڑے پتھر کے مجسمے نے روکا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچے، زمین لرز اٹھی اور مجسمہ زندہ ہو کر راستے میں حائل ہو گیا۔ کون ہے جو سچائی کرسٹل کے آرام کی جگہ کو پریشان کرتا ہے؟ اس نے گرج کر کہا۔ معصوم شہزادی آگے بڑھی، اس کی آواز مضبوط اور واضح تھی۔ میں معصوم شہزادی ہوں اور سچائی کے کرسٹل کی تلاش میں ہوں۔
محافظ نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن پہلے تمہیں اپنی قابلیت ثابت کرنی ہوگی۔ تمہیں دانش، بہادری اور دل کی آزمائشوں کو پار کرنا ہوگا۔ شہزادی اور سر فارس نے مندر کے اندر بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے پیچیدہ پہیلیں حل کی، خوفناک مخلوقات سے لڑائی کی۔ معصوم شہزادی کا عزم اور بھی مضبوط ہو گیا، اس کا دش اسے آگے بڑھانے لگا۔ آخرکار وہ دوسری کمرے تک پہنچ گئی جہاں سچائی کا کرسٹل ایک سنتور پر رکھا ہوا تھا۔ محافظ دوبارہ نبدر ہوا گیا، گہرائی سے جھک کر۔ تم نے اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے، اس نے کہا، سچائی کا کرسٹل تمہارا ہے۔ معصوم شہزادی نے کرسٹل کے قریب پہنچتے ہوئے دل میں حیرت کا ایک عالم محسوس کیا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ایک چمکدار روشنی نے اسے گھیر لیا اور وہ دنیا کے رازوں کی گہرائی سے سمجھنے لگی۔ اس نے ماضی، حال اور مستقبل کو تقدیر، قسمت کے ایک نقشے میں جڑے ہوئے دیکھا۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو شہزادی نے اپنے آپ کو دوبارہ کتبخانے میں پایا۔ کرسٹل ہلکی روشنی میں اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اس نے وہ سب حاصل کر لیا تھا جو اس نے حاصل کرنے کا عزم کیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ جو اس نے حاصل کیا تھا، معصوم شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنی سلطنت میں دانشمندی اور خوشحالی لانے کے لیے استعمال کرے گی، اور اس طرح معصوم شہزادی، جو کبھی تجسس سے مجبور تھی، ایک دانشمند اور عظیم ملکہ بن گئی۔ اس کا نام نسل در نسل یاد رکھا گیا۔ تو دوستوں، کیسی لگی میری کہانی؟ امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کیجئے، ایک پیارا سا کمنٹ کیجئے اور لائک ضرور کرنا۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو بایو میں ہمارے چینل کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ چینل پر ایک بار ضرور جائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو۔